اسی پہ انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ اس ٹاپک کو اسٹارٹ کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین ایسے لوگوں سے کبھی خالی نہیں ہوگی جو اللہ کی حجت کو قائم نہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجتیں باطل نہ ہو جائیں. اس کے علاوہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور لازم رہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برائی سے منع کرتی رہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس والی جماعت میں شامل کرے اور اپنے اس کی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. پھر سورہ آل عمران کی ہی دوسری آیت ہے 110 نمبر کی 110. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے جتنی بھی امتیں پیدا ہوئی ہیں آج تک، ان میں سب سے بہتر تم بہترین امت کے لوگ ہو. کس کو کہا ہے؟ ہم لوگوں کو، مسلمز کو. اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی محبوب امت میں پیدا کیا ہے. نہ ہم کسی کافر کے یہاں پیدا ہوئے، مشرک کے یہاں پیدا ہوئے، نہ یہود نصارہ، بلکہ ہم سب امت محمدیہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں. اور ہم سب کی ڈیوٹی ہے، یعنی کسی یہ نہیں مولانا کی یا کسی بڑے بڑے علماء کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ہم سب کی ہے، آپ کی، میری، سب کی. تو ہم سب کی کیا ڈیوٹی ہے؟ مین کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہمیں نیکی کا حکم کرنا ہے ہمیشہ، پوری زندگی، اور برائی سے روکنا ہے. تو میری عزیز بہنوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہماری امت محمدیہ کی شہادت دیتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کے احکام کو ماننے اور عمل کرنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے کہی گئی ہے یہ آیت. یہ نہیں کہ جس نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ڈیوٹی بن گئی. نہیں، جو اس پہ عمل کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، پھر دل سے عمل کرتا ہے، یقین کرتا ہے، اور پھر اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے لیے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. یعنی بہترین امت ہمیں سلیکٹ کیا ہے. ہم سلیکشن کے بعد بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے جس میں ہم لوگ ہیں، الحمدللہ، اخرجت للناس، یہ فعل مجہول ہے نا. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس امت کو کہتا ہے کہ میں نے اس کو چوز کر لیا ہے. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ ہماری ڈیوٹی بتائی کہ ہم جو ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ مین ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ نیکی کا حکم کریں گے دوسرے کو اور برائی سے روکیں گے. اس میں کون آتے ہیں؟ تمام انبیاء علیہ السلام، جتنے آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سارے انبیاء اس میں آ گئے. پھر اس کے بعد جتنے صحابہ کرام، پھر جتنے صالحین، اور پھر امت محمدیہ، ہم سب جتنے بھی دائی ہیں، جو بھی ہم دعویٰ کا کام کر رہے ہیں، مبلغ ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، تو ہم سب اس میں آگے. یہ ڈیوٹی بتائی ہے کہ یہ تم سب کی ڈیوٹی ہے. پھر اس کے بعد ان کی کوالٹی کیا بتائی؟ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی کہ ہمارا ایمان ہے، کسی کافر و مشرک سے نہیں کہا ہے کہ ہم نے تمہیں چوز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ دیکھ لو، تم کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اور یہ تمہیں ڈیوٹی بھی دی ہے، اور تمہیں اس لیے دنیا میں بھی بھیجا ہے. اب اس کو تم کو آگے بڑھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں قبول بھی کرے اور یہ ڈیوٹی ہم سب سے لے. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے تو ہیں،
ہم آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں کہ امت محمدیہ ہے، تو پھر آخر کیا چکر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا اس کا فریضہ کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ اس کو ہمیں سوچنا ہوگا کہ آیا کہ معاشرے میں جو اتنی فحاشی اتنی برائی، اتنی بےغیرتی، اتنی اریانی، اتنا جھوٹ اور سب کچھ پھیل رہا ہے، تو کیا ہم اپنا فریضہ پوری طرح ادا کر رہے ہیں یا ڈنڈی مار رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں ادا کر رہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا کیا ہے، ساتھ ساتھ کہا ہے اللہ نے، ہر جگہ قرآن میں آیا ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ساتھ ساتھ۔ یہ نہیں کہا ہے کہ بس نیکی کا حکم کرتے رہو، ہر آدمی نیکی کا حکم کرے گا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، لیکن ہم کیا برائی سے روک رہے ہیں لوگوں کو؟ اس چیز کو ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے آج کہ ہم نہیں عن المنکر جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، اس پہ ہم کس حد تک کر رہے ہیں عمل، اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، یہ بھلائی کا حکم کرتے رہتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ ان قریب اپنا رحم فرمائے گا، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن میں کیا ہماری یہ ساری باتیں بتائی کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں، اور پھر ہماری یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کو جب برائی کو دیکھیں تو ہم برائی کو روکیں۔ اس کو ذرا سا غور سے دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی صفت کیا بیان کرتا ہے کہ وہ جب بھی اپنی آنکھوں سے یہ برائی دیکھیں گے، معاشرے میں کہیں بھی دیکھیں گے، تو ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ فوراً اس کو روکتے ہیں، کہ اللہ کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ کہتے ہیں ہماری جو طاقت ہے، جو ہماری صلاحیت ہے اور ہماری جو استطاعت ہے، اس کے بقدر ہم اس برائی کو روکتے ہیں۔ یہ چیز کی خوبی کیا ہم اپنے اندر پاتے ہیں؟ آپ لوگ غور سے سوچیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ کے ہیں، تو کیا جب ہم دیکھتے ہیں کوئی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، کچھ بھی، تو کیا ہم اٹھ کے اس کو روکتے ہیں؟ یہ خوبی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تب تو ہم مومن کہلائیں گے، ایمان والے مسلمان کہلائیں گے، ادروائز نہیں۔ پھر ہم صرف مسلم تو ہو گئے، زبان سے پڑھ لیا کلمہ بس، لیکن ایمان والے مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ ہم روک ہی نہیں رہے۔ کیونکہ اللہ کا جو ڈر خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ ڈر خوف تو نہیں ہے نا۔ آج ہم ڈرتے کس سے ہیں؟ اپنے دوست احباب سے، کہیں وہ ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دیں، ہمارے رشتہ دار سے ڈرتے ہیں، کہیں وہ ہم سے رشتہ نہ قطع تعلق نہ کر دیں۔ ہم برائی سے کیسے منع کریں؟ ہم تو ڈر رہے ہیں، اس کا ڈر خوف ہمیں کس کا ہے؟ اپنے دوست یار کا، اپنے عزیز اقارب کا، اور پوری دنیا کا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے ڈر ہمارے اندر اگر ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم تو فوراً اس کو روکیں گے نا، تو ہم نہیں روکتے اس کو، تو کیوں؟ اس کا مطلب کہ ہمارے اندر اللہ کا وہ ڈر نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں ہم اتنا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اتنی لاتعداد، ہم لوگ کتنے مسلمز کی، کوئی آپ دیکھیں نمبر دیکھیں پورے ورلڈ میں کتنا ہے مسلم کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں اپنے اللہ سے ڈر گیا تو اللہ نے لوگوں کو مجھ سے ڈرا دیا۔ یعنی کہ جب ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا روب ایک ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے آگے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان ڈر کے راستہ بدل دیتا تھا، اور حضرت عمر سے کتنا خوف لوگوں کو آتا تھا۔ وہ دبدبہ کیا تھا؟ وہ اسلام کا نور، اسلام کی طاقت۔ جب اسلام کوئی قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر بہت زیادہ پاور آ جاتی ہے۔ تو ہم سب اگر عمل کریں گے نا، تو ہم سب اللہ، ایکسکیوز می، کوئی میوٹ کر دیں، یہ مریم کا مسلسل آن ہے پلیز۔
تو اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسا بتایا ہے اس طریقے سے اگر ہم اپنے اندر اسلام وہ کریں گے اللہ کا خوف نا، تو پھر آلریڈی یہ ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی جتنے لوگ ہیں وہ ہم سے خود ہی ڈریں گے. ہمیں بتانے کی نہیں ضرورت ہے کہ ہم تمہیں روکنے والے ہیں، ٹوکنے والے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ سب کوئی بھی نہیں کرے گا. وہ اس لیے ہمیں سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس کو روکیں ٹوکیں، کیونکہ یہ جو ہم نہیں ڈرتے نا اللہ تعالیٰ سے، تو اسی لیے آج ہم اتنے رسوا ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا گیس، اتنا پیٹرول، اتنی دولت، اتنی معدنیات، اتنا عقل شعور، اتنی تعداد مسلمانوں کی ہونے کے بعد آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور خوار اور رسوا کون ہوتا ہے؟ مسلمان. کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ شاعر بقول شاعر کے انہوں نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اصل وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کے احکام پہ اس پہ عمل نہیں کیا ہے. تو آج ہم ذلیل خوار اسی لیے ہو رہے ہیں دنیا میں. ورنہ تو پہلے جب لوگ تھے تو 1000 سال تک آپ سمجھے مسلمانوں کی حکومت رہی ہے پورے دنیا میں، اور ہم نے پورے میں رول کیا ہے. اور آج پورے دنیا میں ہر جگہ آپ دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ پیچھے کون ہے؟ مسلمان. ترقی میں، کام میں، اس میں ہر چیز میں سب سے پیچھے ہمارے مسلمان ہیں. تو ہم کو اس کو اپنے غور سے سوچنا ہے، دل کی گہرائیوں سے. آج غور فکر کرنے کا دن ہے کہ ہمیں سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو ارحم الراحمین ہے. یا رب تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی اس ڈیوٹی کو، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ڈیوٹی ہے، ہم اس کو صحیح سے ادا کر سکیں، ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کر سکیں اور ہم لوگوں کو برائی سے روک سکیں، ہم اپنے فریضے کو بحسن خوبی ادا کر سکیں، مومنین کی صف میں ہم شامل ہو سکیں. یا رب العالمین اس چیز کو ہمیں ہمت دے دے، ہم سب کو ہمت دے دے کہ ہم اس بات کو مبلغ بن کے آگے بڑھائیں، دین کے داعی بن کے آگے بڑھائیں اور سارے خوف کے بت کو توڑ دیں. آج ہم سیلفش ہو کے صرف اپنے لیے ہمیں دین کو سوچنا ہے. کوئی بھی ہماری قبر میں نہیں جائے گا، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے میاں ہو، چاہے دوست ہو، چاہے یار ہو، کوئی بھی ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے. ہمیں اپنے مشن کو سوچنا ہے، بہت سیریسلی اس پہ عمل کرنا ہے، اور اپنے غفلت کے جو پردے اپنی آنکھوں پہ سے ہٹانا ہے اپنی زندگیوں سے، اور شیطان کی چالوں کو مات کرنا ہے، اور شیطان سے بچ کے اپنے کو، اپنے بچوں کو، سب کو آگے بڑھانا ہے. کیونکہ ابلیس شیطان تو ظاہر ہے جہنم میں، وہ تو کہتا ہے ہم تو ڈوبے صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. اس کا کیا کام ہے؟ وہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ وہ تو جا ہی رہا ہے جہنم میں. اس نے تو آگے پیچھے سے ہمیں برگلانا ہے، بیوقوف بنانا ہے، اور ہمارے دلوں میں غلط خیالات لانے ہیں، اور ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا ہے. لیکن اب ہم سوچیں کہ اس کا علاج کیا ہے. ہمیں سوچنا ہوگا نا کہ ہم اتنی تعداد میں کیوں رسوا ہیں بھائی اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں تو ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر چیز بتا رہا ہے، تو ہمیں تو حل قرآن سے ہی ڈھونڈنا ہے نا. ہمارے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ نازل کر کے وہی کے ذریعے وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں پہنچا دیا. اب ہمیں ہر وقت قرآن کو کھولنا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یعنی دیکھیں بار بار مسلمان کو نہیں کہا ہے، ایمان والوں کو کہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ کس کے ساتھ؟ سچے لوگوں کے ساتھ، جو بالکل سچ بولتے ہیں، جو حق پہ ہیں. جو بھی جس کے ساتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں پیئر پریشر ہوتا ہے تو آدمی یہ کام کرتا ہے. تو صادقین کے ساتھ کہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ. اگر تم سچے لوگوں کے ساتھ ہوگے تو پھر جو ہوتا ہے تم کام بھی اچھا کرو گے، تو وہ ہمارے لیے پلیٹ فارم بالکل آسان ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھیں کہ آج جو ہے ہم پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جتنے سچے لوگ ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے نا. وہ کیا ہے کہ جیلوں کے اندر بھرے پڑے ہیں، ہمارے عمران خان کو دیکھ لیں، جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ان کو چھڑا رہا ہے. ان کے ساتھ جتنے بھی سچے لوگ ہیں جو انصاف کرنا چاہ رہے تھے
جو یہاں سے چوری ڈکیتی سب کچھ ختم کر کے ایک نیا نظام لا کے وہ چاہ رہے تھے ایک جہاد کر کے ایک ہم اچھا نظام لے آئیں تاکہ ہمارے اس ملک میں پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے یہاں ہماری دین پہ چلنے والا آسانی سے اپنا انصاف پا سکے, یہاں اچھے کام ہو سکے. لیکن آج وہ سچا انسان 2 سال سے پڑا ہوا ہے, جیل میں سڑ رہا ہے, لیکن کوئی بھی صادقین اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, صدق بولنے والے جو سچے ہیں ان کا ساتھ دو. کیا ہم دے رہے ہیں؟ ہم اپنے خود اس سے سوچیں کہ ہم تو یہاں پہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم میجورٹی میں ہونے کے باوجود آپ دیکھیں انڈیا میں کتنے مسلم ہیں, کتنی تعداد, پاکستان سے بھی زیادہ ہے, لیکن وہ بیچارے کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ یہ ہندو نے اپنے انڈر میں رکھا ہے, وہ ہر چیز وہ جو چاہتے ہیں نا وہ کرواتے ہیں, ان کو وہ رتبہ نہیں دیا ہوا ہے مسلمانوں, وہ اپنا کام وہ نہیں کر پاتے وہاں پہ. تو سچے لوگوں کا ساتھ اگر ہم دیں گے, نیک لوگوں کا ساتھ دیں گے, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس انصاف بھی آئے گا, ہمارے ملک میں نظام قائم ہوگا جو اللہ کا ہے, اور پھر ہم سب سکون سے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 میں کیا فرماتے ہیں؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور ٹھیک راستے پر ہے, ہدایت یافتہ ہے وہ. بقول اللہ کی کہ وہ جو ہے جو سیدھے راستے پہ ہیں, تو وہ ہم سے, آپ دیکھیں وہ تو اللہ سے اجر چاہتے ہیں نا آخرت میں, وہ نہیں کہتے کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا ہی میں بہت امیر بنا دے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ یہی ہے, دائی جو ہے مبلغ جو ہے نا, اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو, اسلام کو پوری طرح عمل کرتا ہے, اور پھر اپنے دوستوں کو, اپنے ملنے والوں کو, سب کو بلاتا رہتا ہے کہ آؤ اللہ کے دین پہ. اور وہ اس کا کام مین کس کا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں بس مولانا اور یہ جو جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور جو بڑے بڑے جو روب مار مار کے تقریریں کرتے ہیں اور شو آف کرتے ہیں فنکشن میں, یہ سب بس یہی ہے, انہی کا کام ہے, ان پہ چھوڑ کے ہم بیٹھ گئے ہیں. یہی ہوا ہے نا, ہم لوگ نے اپنی ڈیوٹی کو سمجھا ہی نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے, وہ جو بتائیں گے, آئیں گے ہمارے ہسبینڈ اور ہمارے شوہر اور ہمارے ماں باپ بھائی بیٹے مسجدوں سے آئیں گے, وہ بڑا ہمیں دین سکھا دیں گے. مولانا نے بتایا, مولانا تو آئے, اپنی بڑی تقریر کی, اونچے اونچے الفاظ جو سر کے اوپر سے چلے گئے, اور نماز پڑھائی اور نکل گئے, اور عربی میں خطبہ دے دیا, عربی بھی نہیں آتی تو آ کے خطبہ دے کے چلے گئے. تو یہ سارے جو بڑے بڑے عالمی یہ اطمینان سے دوسروں کو تکفیر کرتے ہیں, تکفیری ہوتے ہیں, کہتے ہیں فلاں جہنمی, فلاں یہ, فلاں جھوٹ بولا, فلاں یہ, وہ اپنا روپ بس دکھا کے چلے جاتے ہیں بس. اور اصل میں وہ خود سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ, آپ تو سمجھ رہے ہو دین, آپ نے دائیوں کو, اپنے جو لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں ان کو آپ نے کتنا سمجھایا؟ کیا آپ نے ان کے دلوں میں اپنی بات کو اتارا؟ کیا اپنی دل کی تہ سے, گہرائی سے آپ نے کوئی بات سمپل سادی طریقے سے کہا تھا کہ انہوں نے سنا اور بات کو عمل کرنے لگے ہوں؟ یہ ہوتا ہے, اب نہیں ہو پاتا. تو یہ جتنے علماء ہیں یہ کیا ہے, سوری ٹو سے, مطلب کہ جہالت ہے نا ان کے اندر, وہ تو بتاتے نہیں اس طرح سے. ہماری نیو جنریشن کا کیا حال ہے, وہ چڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں علماء کو, بھاگتے ہیں ان سے دور, وہ نہیں ان کے قریب جاتے. کوئی پریچر دکھ گیا, کوئی مبلغ دکھ گیا یہ اس طرح کا, تو وہ سوچتے ہیں بس یہ ہماری کلاس لے گا, بس چلو آگے بھاگ جاؤ. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اخلاص نیت سے, محبت سے, پیار سے ہم بلاتے ہی نہیں ہیں. جو آئے گا وہ اپنی جماعتوں کی طرف دعوت دے گا, وہ نہیں دے گا اسلام و دین اللہ کے احکام کی طرف. وہ کہتا ہے ہماری جماعت بڑھ جائے, اس میں نمبر زیادہ ہو جائے, ہم اپنے لیے پرسنلی کام کرتے ہیں, ہماری جماعت میں آئیں گے, اس میں اٹریکشن اس کی بتائیں گے, کچھ لوگ ہیں اس کے اندر فنکشن کریں گے, چلیے آج ہمارے یہ پارٹی ہے, اس میں آ جائیے, اس میں آ جائیے. دین کی پارٹیاں کر رہے ہیں. کیا اللہ کا جو دین ہے, جو اس میں اللہ نے احکام دیے ہیں سمپل سادہ, کیا ہم اس کے لیے نہیں بلا سکتے؟ ہم تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اپنی پارٹیاں بناتے ہیں, پھر اس کا نہیں ہوتا ہے تو کیا کریں گے کہ آ جائیں, آج یہ فلاں پارٹی ہے, اچھا فلسطین کے لیے کچھ کرنا ہے, چندہ جمع کرنا ہے, اس میں آ جائیں, ہم نے پارٹی دی ہے, وہاں کھانا ہے, پینا ہے. یعنی آئیں گے, فالتو باتوں میں کام کیا, اور پھر اس کے بعد چلے گئے. یہ کون سا طریقہ ہے دین پہ بلانے کا؟ کچھ نہیں ہے. تو کشمیر میں مشکل ہو رہی ہے, چلو ہم سارے مارچ کرتے ہیں, ہاتھ ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور یہ کر رہے ہیں. مطلب کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم دین, ریحانہ پلیز میوٹ کریں آپ. تو یہ جو ہوتا ہے اس طریقے سے
کہ ہم دین کا کام کرنے کے لیے یہ ہمارا کیا طریقہ ہے آخر، کہ ہم فنکشن کرتے ہیں، بلاتے ہیں، آج پارٹیاں ہو رہی ہیں، آج یہ ہو رہا ہے، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں جہاد، اصل جہاد کرنا ہے تو کرو نا، کرو، اٹھ کے کھڑے ہو، تب جا کے معاشرہ بدلے گا۔ یہ نہیں ہوگا، آپ کی پارٹیوں سے نہیں معاشرہ بدلے گا۔ تو کوئی بھی ذرا برابر فرق نہیں ہوتا، اور ہم اسی طریقے سے بلاتے ہیں لوگوں کو، پارٹیاں کرتے ہیں، جاتے ہیں اپنی اپنی اچھا اپنی پارٹی اپنی جماعت کے لوگوں کی مدد کریں گے، وہاں غریب کوئی آ گیا دوسری پارٹی کا ہے یا کچھ ہے، اس کو نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے لگتا ہے، پھر وہ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر، یہ ساری خرابیاں جو ہیں، اس کو ہم غور کریں کہ اس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اور دین میں یہ جو اس کے علاوہ اچھا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ نے عبادت کے نئے نئے طریقے ایسے ایسے رائج کیے ہیں، آ کے جمع ہو جاؤ، چلو 1.25 دفعہ یہ پڑھ لیتے ہیں، آیت کریمہ، ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ اس سے نہیں حل ہو جائے گی۔ آج دنیا میں فلسطین میں اتنے لوگ مر رہے ہیں، آپ بیٹھ کے ان کے لیے کوئی قرآن خوانی کر رہا ہے، کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی وہ 1.25 کا آیت کریمہ ہو گیا، یہ مطلب کیا ہے؟ کیا ان سبوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا؟ کیا ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ تم یہ کرو گے تو ہوگا؟ جو جہاد کا طریقہ ہے کہ ہم برائی کو دیکھ رہے ہیں تو برائی کو روکنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں نا، ہمیں ہاتھ پاؤں سب سے کرنا ہے نا، یہ جہاد کرنا ہے، چاہے مرد چاہے عورت، تو سب پہ جہاد فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر نہیں ہے، کوئی مال سے کرے گا، کوئی جان سے کرے گا، کوئی ہاتھ پاؤں سے کرے گا، کوئی بول کے کرے گا، لیکن جہاد تو کرے گا نا، ادروائز ہم کیسے مسلمان ہوئے؟ تو اس کے لیے ہمیں سب کو کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ امر بالمعروف کے کون کون سے طریقے ہمیں اپنانے ہیں، وہ ہمیں بالکل دل سے اپنانے ہوں گے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بہت زیادہ جمع کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ چلو میلاد کر لیتے ہیں، اب میلاد قرآن خوانی کر لیتے ہیں، یاسین کا ختم کر لیتے ہیں، آیت کریمہ کے 1.25 پڑھوا لیتے ہیں، کنڈا رجب آ گیا کر لیا، شعبان آ گیا حلوہ بنا لیا، محرم آ گئی حلیم بنا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کوئی مرا تو اس پہ تیجا کر لیا، سوئم کر لیا، 40واں کر لیا، اور پھر برسی بھی کر لی، ہے نا؟ پھر قبروں پہ، مزاروں پہ کیا ہو گیا؟ وہاں نعت پڑھ لی، قوالیاں پڑھ لی، پھول کی چادر چڑھا دی، اور فجر تک، فجر سے پہلے پہلے سارا کام، رات بھر جاگے سب کچھ کیا، اس کے بعد فجر کا ٹائم آیا، اس سے پہلے گھر جا کے سو گئے، فرض کو ادا ہی نہیں کیا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ کتنے صوفی بن گئے، وہ کہتے ہیں صوفیوں کی طرح، وہ صوفی کہتے ہیں نا، صوف کو کہتے ہیں کہ موٹا کپڑا پہننا، تو وہ موٹے کپڑے صوف کی طرح پہن کے، گلے میں مالا کر کے، اللہ اللہ کر کے ڈانس کریں، اور اتنا کریں گے کہ حال آ گیا، بے ہوش ہو گئے، ننگے پڑنگے ہو گئے سب بھی وہاں پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ولی ہے بھائی، ولی اللہ ہے۔ کون سے ولی اللہ ہو گئے بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو وہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت چیز پسند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم خوبصورت لباس میں رہو، یہ نہیں کہا ہے کہ گرمی اور تم صوف پہن کے پاگل ہو رہے ہو، تمہیں دماغ کے اوپر چڑھا ہے، تم یہ بتا رہے ہو کہ ہم اللہ اللہ کر کے ہم ولی اللہ بن گئے، ہم نے پوری سطر کھول دیا اور سب کے آگے ایسے بیٹھ گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اسی طرح رہبانیت کے اندر چلے گئے بھئی، ہم چلے گئے، یہ تو یہود نصارہ کے اندر ہے، ہمارے مسلمانوں میں تو نہیں ہے، چلے گئے کہ ہم عبادت کرتے رہیں گے، روز روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، کسی کام میں ہمارا دل نہیں لگتا، ہم تو اللہ والے ہیں، اور فقیر بن کے رہیں گے بالکل کہ ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے۔ سوری، یہ تصور بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کسی صحابی نے شکایت کی کہ فلاں کچھ لوگ ہیں، ان میں سے 3 صحابی کا قصہ یہ بتایا کہ ایک نے کہا کہ رات دن ہم وضو سے عبادت میں رہیں گے اور ہر وقت وداؤٹ وضو کیے کنٹینیوس عبادت ہی کرتے رہیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم کنٹینیوس روزہ رکھیں گے، کوئی بریک نہیں دیں گے، بالکل روز آنا روزہ ہی رکھتے رہیں گے۔ تیسرے نے کہا ہم تو شادی ہی نہیں کریں گے تاکہ ہمارا وقت ہی نہیں ضائع ہو فیملی کو دیکھنے میں سب۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انہوں نے ان کو کہا کہ بلا کے لاؤ۔ پھر وہ لوگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ کیا سن رہا ہوں، میں نے تم لوگوں کو کیا بتایا گیا ہے قرآن میں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اللہ کا حکم ہے اس کی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی۔ تو میں تو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، اور پھر روزے بھی رکھتا ہوں، اور پھر میں شادی بھی کرتا ہوں، میرے بیوی بچے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے تمام احکام کے ساتھ پریکٹیکل کروا کے مجھ سے دکھا دیا، ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں تمہیں یہ ساری چیزیں بتا کے کر کے دکھا رہا ہوں، اور پھر تم اپنے دلوں سے بنا رہے ہو دین، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو پھر ان لوگوں کو عقل آئی کہ ارے ہاں ہم تو بالکل غلط کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارے دین میں ہر چیز ہمارے لیے بالکل آسان بنا دی گئی ہے
کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، ہر چیز بتا دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یہاں اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس کا حکم مانو، اس کی پیروی کرو، اور صاحب اقتدار جو رولرز ہیں ان کی بھی پیروی کرو۔ پھر اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، اور یہی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے یہی کام بہتر ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم قرآن اور سنت سے تمہاری چیز ثابت ہے پھر تو کرو، اگر نہیں ثابت ہے تو اس چیز کو بالکل چھوڑ دو۔ پھر یہ نہیں کرو کہ نہیں یہ تو فلاں نے بتایا تھا، یہ تو فلاں عالم نے کہا تھا کہ ہم ان کے اوپر ڈال دیں، تو یہ فلاں فرقے میں ہے، فلاں جگہ یہ نہیں۔ جو چیز ہم نے دیکھ لی کہ نہیں ہے قرآن اور رسول میں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، نبی نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، اس کو بالکل چھوڑ دیں، بالکل اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ ہر چیز میں اپنا دماغ لگاتے ہیں، ہمارا دل جو مانتا ہے نا پک اینڈ چوز کرتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں یہ چیز ہے قرآن میں، یہ ہمیں سوٹ کر رہی ہے، ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں، یہ چیز تو بڑی سخت ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں کرنا ہے۔ ہماری یہ مولانا ہے، ہمارا یہ فرقہ ہے، ہم اس فرقے کی بات مان لیں گے۔ وہ فرقہ کب بتایا تھا؟ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ کیا میں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث اور یہ وہابی اور یہ بریلوی فرقہ اور فلاں فرقہ شیعہ کا، سنی کا، فلاں فلاں فرقہ آئے گا، تم اس کو پکڑنا، پھر کہنا ہمارے علماء نے تو یہ بتایا ہے بھائی ہم تو وہ کریں گے۔ ہمارے تمہارے علماء کہاں سے آ گئے؟ یہ علماء سارے علماء کو ایک ہی اللہ اور رسول کو ماننا ہے، اس کا کوئی اور نہیں ہے۔ ہم نہیں اللہ کے یہاں بچ سکیں گے، بالکل نہیں بچ سکیں گے۔ یہ جو ہم لوگ بناتے ہیں نا کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، تمہارے علماء یہ کہتے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، ایک ہی طریقہ ہے وضو کرنے کا، ہر عبادت کا ایک ہی طریقہ ہے، ہر چیز کا وراثت بانٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ مطلب کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں سب کچھ بتا دیا، ہمیں پیدا کر دیا، اس کے بعد سے وہ لے کے مرتے دم تک ہمیں وہی ماننا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب یہاں پہ لوگوں نے فرقے بنانے شروع کیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہود نصارہ 71 72 فرقوں میں ہیں، تو تم تو 73 میں بھی بٹ جاؤ گے، اور پھر تم میں سے ساری وہی انہی کو فالو کریں گے، اگر وہ گو کے بل میں گئے تو تم بھی وہی کرو گے، یعنی ہر بات میں ہم انہی کو فالو کرتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم لوگ کتنے فرقے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم تو اہل قرآن ہیں کیونکہ اللہ کی اطاعت تو ہم کر سکتے ہیں، نبی کی تو نہیں کریں گے، ہم تو اہل القرآن ہیں، ہم تو قرآن ہی سے مسئلہ ڈھونڈیں گے۔ اب وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن نازل تو نبی پہ کیا ہے، اللہ ان کو معلوم تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل جس پہ کیا ہے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہے، تو ہمیں قرآن خالی مان لینے سے نہیں کام ہوگا، ہم اہل القرآن نہیں ہو سکتے۔ ہم سنت والجماعت دونوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا، اسی طریقے سے کرنا ہے جو انہوں نے بتایا۔ کیا قرآن میں نماز اور چیز کا بتائی ہے کہ اتنی گنتی، اتنی فجر میں پڑھو، اتنا یہ کرو؟ نہیں نا، وہ ساری چیزیں کیا ہوئے نبی نے ہمیں بتایا، تو ہم قرآن اور حدیث دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ دوسرے فرقے نے اپنے کو اہل حدیث کر دیا، حالانکہ وہ مانتے ہیں قرآن حدیث دونوں کو، لیکن انہوں نے فرقہ کا ایک نام ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کو اہل حدیث کر لیا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ نے محنت کی تو ان پہ حنفی بن گئے، شافعی نے محنت کی، امام شافعی نے انہوں نے شافعی بنا لیا، کوئی مالکی بن گئے، کوئی حنبلی بن گئے، سب نے اپنے اپنے فرقوں کی اپنے اپنے، ہر عالم نے، ہر امام نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی چیز تمہیں صحیح حدیث ملے تو ہماری اٹھا کے دیوار پہ مار دو، تمہیں وہی ماننا ہے، وہی جو صحیح حدیث تمہارے پاس ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں پکڑتے صحیح حدیث کو؟ صحیح حدیث کو چھوڑ کے ہم اپنے کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے قیامت میں کہہ دیں گے ہمارے امام نے تو یہ کہا تھا۔ کسی امام کی فالو کرنے کو نہیں کہا تھا نبی نے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بس اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہر جگہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو پھر ہم کیوں یہ کرتے ہیں؟ یہ بالکل بھول جائیں آپ یہ سارے فرقے. آپ سب مسلمان ہیں، آپ سب کو اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی جو تمام احکام ہے جو قرآن میں اور حدیث میں، اسی کو کرنا ہے، اس پہ ریسرچ کرنا ہے، اس پہ دیکھنا ہے. اگر ایک امام کوئی بتا رہا ہے اور وہ آپ نے سنا ہے، پھر آپ کو دوسرے امام کا یہ مل گیا تو آپ اس کو مان لیں، کیونکہ اماموں نے خود ہمیں یہ گائیڈ کر دیا ہے کہ تم ہماری بات کو چھوڑ کے دوسری صحیح چیز کو پکڑ لینا، کیونکہ اللہ کیا تمہاری اسی کی پوچھ ہوگی. جب تمہیں مل گیا کوئی چیز، وہ امام تو اتنی دور سے سفر کر کے آیا کرتے تھے، ایک حدیث لے کے چلے گئے، بعد میں پتہ چلا وہ راوی جو ہے اس کے یادداشت صحیح نہیں تھی، اس نے غلط حدیث لکھوا دی تھی. اب وہ غلط حدیث تو لکھ گئی نا کتاب میں، اس وقت میں کوئی یہ میڈیا تو نہیں تھا نا کہ ایک کال کیا اور وہ کیا اور کنفرم کر لی. اب تو ہمارے پاس ہر چیز ہے، میڈیا ہے، ہر چیز کو آپ پوری ایک سیکنڈ کے اندر آپ صحیح اور غلط حدیث کی پہچان کر سکتے ہیں. اب تو آپ کو کہنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. آپ ہر آدمی سے، آپ اپنے کتنے قریب والے اپنے بچوں سے سب سے کہہ کے آپ کھولے قرآن حدیث، ہر چیز کو آپ انٹرنیٹ سے اپنے کنفرم کر سکتے ہیں کہ کون صحیح حدیث ہے کون سے غلط حدیث ہے، اور صحیح کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے. تو جو اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، تو سمجھنے کی ان دونوں کی اطاعت کرنی ہم پر فرض ہے. پھر آ جاتا ہے وہ اس کے بعد کیا آتا ہے، کیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ہاں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تو جو تمہارے اندر رولرز ہیں، یہ جو حکومت اقتدار جن کے ہاتھوں میں نا، تو ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے بعد اللہ اور رسول کے بعد کون ہے ہمارے پاس؟ اولی الامر ہی ہوتے ہیں نا اس وقت. وہ جو چاہتے ہیں وہ اس پہ ہمیں کہتے ہیں، فورس کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اس پہ مانو. تو ان کا کہنے ماننا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک ہوتا ہے. علماء نے ہمیں کیا بتایا، اس وقت تک ان کا کہنا ماننا ہے کہ جو کام اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرتے ہوں، جو اللہ کے حکم پہ اطیع اللہ اطیع الرسول کو اپنا اصول بناتے ہیں، اور تو ان کی تو آپ اولو الامر کی وہ کریں گے، فرما برداری کریں گے، ان کو کاپی کریں گے، ان سے سیکھیں گے، سب کریں گے. لیکن بقیہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں جن کو کہ آپ کا رولر، آپ کا قاضی، آپ کا بادشاہ، آپ کا جو امام ہے، جو بھی ہے، وہ جھوٹ بولا، اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہا ہے ہر وقت. مطلب وہ چور ہے، ڈاکو ہے، یا جو بھی ہے، گندے کام کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، سود خور ہے، اور بے نمازی ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اور غدار ہے، خائن ہے، مشرکوں کی طرح فحاشی پھیلا رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، لوگوں کا حق مار رہا ہے. تو ایسا آدمی آپ کا حکمران اگر بن کے بیٹھ گیا ہے، تو یہاں پہ آپ اولو الامر کی نہیں کریں گے فالو، بالکل نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو بالکل خلاف ہے نا، یہ تو ہمارے اللہ اور رسول کی اطاعت کر ہی نہیں رہے، تو کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اب اس پہ یہ نہیں آ جائے کہ آج کل کے جتنے بھی لوگ ہیں علماء ہیں، اور ان سے کہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے زمانے میں، آپ لوگ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، آپ لوگ سکھاتے نہیں ہیں دین کو. مفتیوں سے بہت میری بات ہوتی ہے، تو میں ان سے کہتی ہوں یا آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں، اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے، آپ کے پکڑ ہوگی، یہ ہوگی. تو وہ کہتے ہیں ہم تو اولو الامر کو فالو کر رہے ہیں. اب بتائیں، جن کے پاس علم ہے سارا، وہ کہتے ہیں ہم اولو الامر کی. اولو الامر آپ کا یہ ساری غلاظت کے ساتھ آپ کے اوپر رول کر رہا ہے جبرن، اور آپ کہیں گے کہ نہیں ہم تو اولو الامر کو مانیں گے. کیا آپ مان سکتے ہیں؟ آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ ایسے گندے گندے جو جن کے کیریکٹرز ہوں آپ ان کو مانیں گے؟ نہیں. انما وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما طاعت فی المعروف، یعنی طاعت کس کی؟ نیکی کے امور میں. کہ بے شک جو بھی صحیح ہمارا امام، ہمارا رولر، ہمارا بادشاہ جو بھی ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، اگر وہ صحیح بات کر رہے ہیں تو پھر ہم اسے مانیں گے. اگر وہ غلط کرے گا تو ہم نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے. صرف اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ رہیں گے، کیونکہ اس وقت ہمارا رولر ہمیں غلط کام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہر طرف نافرمانی اگر کروا رہے تو ہم نافرمانی کو تو نہیں مانیں گے. جھوٹ بولنے کو کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے. وہ کہے گا سود کھاؤ، بینک کا یہ کرو، وہ سب کرو، تو ہم تو وہ نہیں کریں گے. فحاشی اور ظلم کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کے انڈر میں آئیں گے؟ نہیں. آج ہمارے سارے علماء جو ہے سب اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سب امر بالمعروف کا کام کرنے کے لیے 1.5 اینٹ کی مسجدیں نہیں بنانی ہے. آپ یہ نہیں کریں کہ بھائی جو بھی ہے میسج جو ہے آپ جو ہے فون پہ ایک دوسرے سے پوچھیں، معلومات کریں، مفتیوں کو دیکھیں، یہ مفتی غلط کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو قرآن حدیث کو چیک کرو، انٹرنیٹ سے دیکھو کہ یہ تو
ہمیں غلط گائیڈ کر رہا ہے. آپ آگے بڑھیں گے, آپ کو انصاف ڈھونڈنا ہے تو اپنی آنکھیں کھول کے, دماغ کھول کے, جو ہر چیز جانتا ہے وہ جتنے غلط غلط عبادت کے طریقے کوئی بتائے گا تو کیا ہم اسی طرح غلط عبادت کرتے ہوئے مر جائیں گے؟ نہیں. آج کتنے 77 ایئرز ہو گئے, پاکستان ایک اسلام کے نام پہ, دین کے نام پہ یہ بن گیا ہے ملک, اور آپ دیکھتے ہیں اس وقت سے قائد اعظم کے ساتھ, فاطمہ جناح کے ساتھ اور لیاقت علی خان کے ساتھ, اور جتنے بھی لوگ آئے رولرز, کیا وہ غلط غلط کام ان کو مارتے چلے جا رہے ہیں. کون مار رہا ہے پیچھے سے, جو کر رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن کیا ہم اپنا کوئی بھی چیز بدل سکیں؟ جو ملک اسلام کے نام بنا تھا, کیا وہ اسلام کا ماڈل ہے ہمارے لیے ہے؟ ہم اس کی تمام باتوں کو مانیں گے؟ ہمارے اولو الامر ہمیشہ سے خراب آئے اور خراب آئے اور وہ خراب آتے ہی جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اٹھ کے ان کو روک ہی نہیں رہے. ہماری جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے تو ہم اس ڈیوٹی پہ عمل کب کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, ہم آگے بڑھ کے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے. دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں ایک لیڈر اتنے عرصے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو دیا کہ وہ انصاف پہ, وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے, وہ ساری دولت دنیا کی چھوڑ کے, ساری کتنا مشہور ہے دنیا میں, کتنا پاپولر لیڈر ہے, سب کچھ اللہ نے ایک ہمیں قائد اعظم کے بعد ایک لیڈر دیا, اس نے ایک قوم بنا دیا, ایک امت بنا دی, اور کہا کہ ہم یونائٹ کیا اس نے سارے دنیا کے مسلمانوں کو. اس نے کہا کہ ہم آج مسلمان امت ایک بن کے رہیں گے, ہم یہ ساری چیزیں مل کے مدینہ کی ریاست قائم کریں گے اور پاکستان کو لیڈ کریں گے مسلمانوں کو. اس نے افغانستان میں کیا, اس نے آگے کے لیے اتنے بڑے بڑے پلان بنائے تھے کہ ہم اتنے اچھے راستے پہ گزر رہے تھے. لیکن 1.5 2 سال 2.5 سال کتنا وہ رہا ہے, اس کے بعد یہ سارے قائم جتنے بدماش تھے یہ ساروں نے مل کے اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا. اور آج سب جتنے بھی مولانا ہیں, جتنی بھی دینی جماعتیں آنکھ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, یہ نہیں اٹھ کے کھڑی ہو رہی ہیں. ابھی 24 کو اس نے ریولیوشن کا, انقلاب کا ٹائم دیا ہے, ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان کی آنکھیں کھل جائیں اور یہ اٹھ کے کھڑی اگر ایک دفعہ ہو جائے, کیا انقلاب نہیں آ سکتا؟ یہ انقلاب آئے گا, ضرور آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جو کام دے. بس آپ لوگ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ دل سے دعا کریں کہ جو ملک بنا ہے اسلام کے نام پہ, کم سے کم وہ ہمیں لیڈ کر سکے. ایک اٹامک پاور ان کے پاس رہ گئی ہے, عراق سے ختم کر دیا, لیبیا سے ختم کر دیا, جہاں بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کے پاس وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہتھیار بنائے کہ وہ ہم سے لڑیں. انہوں نے ان کو بانٹ دیا, فرقوں فرقوں میں کر دیا. ہزاروں سال جو مسلمان رول کرتے رہے, آج وہ جگہ جگہ در در پھر رہے ہیں, ان کا کوئی وہ نہیں. فلسطین کے اندر کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, ہماری تعداد میں کمی ہے. ہم تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے, اتنا سب کچھ دیا, اس کے باوجود ہم روک نہیں پا رہے ہیں چھوٹے سے ملک اسرائیل کو. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان پکا نہیں ہے. ہم بیٹھ کے ان کے لیے بس روڈ پہ جلسے جلوس کر لیتے ہیں, اور بھی بات کر لو, تھوڑا سا کھانا بھیج دیا ان کے لیے, یہ کر دیا. ان کا ایمان دیکھیں, وہ کس طرح اللہ کے لیے مر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا نہیں؟ ان مفتیوں سے پوچھے گا نہیں؟ ان مفتیوں سے جب بھی ان کو بات کرو, کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی, آپ ایسی باتیں ہم سے نہیں کیا کریں, آپ یہ نہیں کیا کریں. ایک مفتی نے کہا ہاں بات تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آئیے پاکستان تو ہم مل کے کرتے ہیں. میں نے کہا میں بوڑھی عورت آ کے کیا کر لوں گی بھائی, آپ لوگ یہاں جوان بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ کریں نا. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے دین میں کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ساری ہر طرف آپ فحاشی دیکھ رہے ہیں, ظلم دیکھ رہے ہیں, غربت دیکھ رہے ہیں, یہ اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں مسلمان. آپ لوگوں کو ان سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس طرح امر بالمعروف کریں, کس طرح نہیں انر منکر کریں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آئے, کھاؤ پیو, عبادت کرو, مر جاؤ؟ کیا اسی لیے بھیجا گیا ہے؟ آپ 77 ایئر سے آپ یہی کر رہے ہیں پاکستان میں, تو کیا ہوگا؟ تو اس قوم کو کچھ کر ہی نہیں رہے, ضمیر جاگا ہی نہیں ہے, سب مرے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ دعوت کا کام جب ہم نہیں کریں گے, امر بالمعروف نہیں منکر کو صحیح طرح نہیں کریں گے, تو یہی ہوگا. تو ہم سب کو بس ویٹ اینڈ سی یہی کرتے کرتے کتنے سال گزر گئے. سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہم سے؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سلمین جی, آپ نے آیت نمبر کون سی پڑھی؟ 11 میں نے کہا تھا, وہی پڑھی.
ان اللہ لا یغیر ما جی بقوم. جی جی اچھا، لہو مقیب. بے شک اچھا اللہ میں لہو معقبات پڑھیں ان اللہ لا یغیر ما میں بقوم. نے لہو معقبات میں نے اچھا ذرا سا اور پہلے سے پڑھ لیا تھا، لیکن ان اللہ لا یغیر تو تھا اس میں. اوکے ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم میں جو کچھ بھی وہ برائی ہے وہ خود بخود نہیں بدل جائے گی، یہاں تک کہ وہ خود اسے بدلیں گے. جو ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ دے گا کہ بھئی یہ قوم میں جو کچھ ہے وہ خود بخود ہم بدل دیں گے اپنے آرڈر سے پریشر ڈال کے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قوم سے کہ تم خود ارادہ کرو اور تم خود اپنی برائی کو ہٹاؤ، تب جا کے اللہ کا عذاب ہٹے گا. ورنہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب جب ڈال دے گا تو وہ عذاب کوئی نہیں ہٹا سکے گا، کوئی بھی ہمارا سہارا نہیں بنے گا. تو آج اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آپ ایک لیڈر دیا ہوا ہے، عمران خان کی شکل میں دیا ہوا ہے. آپ لوگ سب صدق دل سے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کو فری کرے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی سزاؤں کو اس کو مانتا ہے، جو قرآن حدیث کو سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے. جس طرح قائد اعظم نے لے کے اس ملک کو بنایا تو پھر وہ آزاد ان کو کروا دیا، تو پھر لوگ کہتے ہیں انہوں نے پینٹ شرٹ پہنا، انہوں نے تو انگلش پڑھی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. تو ان کی جو 1% حلیہ ہے نا اس پہ زیادہ غور کریں گے لوگ. جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کا اخلاق ہے، جو ان کی بات ہے، اس کو تو دیکھیں گے نہیں. جو 99% جو اچھی چیز ہے نا اس کو چھوڑ کے 1% کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح عمران خان کی ہزاروں اچھی باتیں ہیں، سب کچھ وہ کر سکتا ہے، وہ نہیں اس کو اہمیت دیتے یہ. اور جو 1% اس کا حلیہ ہے، یہ تو کرکٹ پلیئر تھا اور یہ تھا، یہ نہیں دیکھتے کہ مدینہ کی محبت میں کیسے وہ ننگے پاؤں مدینہ میں جا کے چل رہا ہے. وہ رولر ہے، وہ تو آرام سے رہ سکتا تھا. وہ چاہتا تو یہ نہیں ان لوگوں کو سرنڈر کرتا اپنی پاور کو. اس نے کہا شاید یہ صحیح سے کروائیں گے، وہ کیا کہتے ہیں الیکشن کروائیں گے تو 2/3 میجورٹی آئے گی، تب جا کے میرے ہاتھ میں پاور ہوگی، تو پھر میں یہاں پہ صحیح سودی نظام ہٹاؤں اور جو بھی کروں. جو بھی اس کو اچھے کام کرنے تھے، اس کے جو چھپے ہوئے تھے بہت سے کام، بہت سے پلان تھے، وہ نہیں ہو پائے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہے نا چاروں طرف کے سارے غدار، وہ کیونکہ وہ فرشتے تو کہیں سے نہیں لا سکتا تھا نا، اس کو تو انہی میں سے سلیکٹ کرنا تھا، انہی پہ یقین کرنا تھا. اس میں سے کتنے غدار ہوئے، کتنے وہ ہو گئے. لیکن آج جیل کے اندر اتنی عورتیں، اتنے بچے اور سب جو مخلص ہیں، جو اللہ کے یہاں انشاءاللہ وہ قبول ہوں گے، وہ سارے قربانی دیکھ کے آج اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے علماء کو توفیق نہیں ہوتی کہ اتنی بڑی بڑی لاکھوں کی جماعت پہ، تبلیغی جماعت پہ نکل جاتے ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے، اہل حدیث ہے وہ نکل جاتے ہیں، جماعت اسلامی وہ نکلتے ہیں. کیا یہ سارے مل کے ایک دم جمع ہو جائیں مسلم ورلڈ کے، اور سارے چاروں طرف سے جمع ہوں گے، تو کیا ہم اس کو برائی کو نہیں مٹا سکتے؟ بالکل مٹا سکتے ہیں. ہم چاہیں تو بالکل سب کچھ کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر وہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ سارے پروپیگنڈے کو دور ہٹا کے ہم دیکھیں کہ کون صحیح سے چل رہا ہے. وہ فلسطین کے لیے بھی کام کرے گا، سب کچھ کرے گا. ہم لوگ انڈیا کے لیے کرے گا، کشمیر کے لیے کرے گا، جس طرح سے افغانستان سے کیسے اس نے الگ کروایا. تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی، کیونکہ ہم کسی پارٹیوں سے نہیں ہیں. ہمیں کسی پارٹی کو دفاع نہیں کرنا ہے، ہمیں کچھ یہ نہیں پتا. ہمیں آنکھ کھول کے دیکھنا ہے کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے. یہ دیکھ کے ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور جو نظر آ رہا ہے واضح وہ کرنا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنے کو تیار نہ ہو. تو یہ ٹاپک آج کا جو ہے اسی اس پہ ہے کہ ہماری اگر اپنی جنریشن، نیکسٹ جنریشن جو آ رہی ہے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اسی طرح طاغوتی نظام میں غلام بنے رہیں گے؟ کیا ہم اسی طریقے سے رہیں گے؟ ہمارے بچے آگے کیا آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آج تمام حق کی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور شر میرے نفس اور اپنی طرف سے. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.